افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، اس کو مانتے ہو، اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی کتاب کے کچھ حصوں کو تسلیم کرتے ہو اور کچھ حصوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمائی ہے۔ یہ طریقہ ان کا تھا کہ جو حکم اچھا لگتا اس کو مان لیتے، اور جو حکم اچھا نہ لگتا اس کا انکار کر دیتے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کا، آج کے مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو برائیاں بنی اسرائیل کے اندر تھیں وہ برائیاں تمہارے اندر بھی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی برائی ان کے اندر تو تھی لیکن میری امت کے اندر وہ پیدا نہ ہو۔ فرمایا کالنعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے، ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے ساتھ اس طرح میچ کرتا ہے نا، ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے جیسا ہوتا ہے، فرمایا تم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی میچ کرو گے۔ آج مسلمان کو دیکھیں، چاہیے تو کیا کہ جس نے ایمان قبول کر لیا، اب اس نے مان لیا ہے، اب ہر حکم کو وہ سر تسلیم خم بالکل ہر حکم کے سامنے بالکل جھک جائے اور ہر حکم کو ماننے، ہر حکم پر عمل کرے۔ لیکن جو جی چاہتا ہے، جس کا جس حکم پر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور دوسرے حکموں پر عمل نہیں کرتا۔ حج عمرے کے لیے تو کوشش ہے اور اتنا شوق ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ دوڑ بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن وہیں جا کے تصویر کشی کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن لوگوں کا لیا ہوا پیسہ وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تاجر چکر تو لگا رہا ہے، بار بار عمرے کر رہا ہے، ہر سال حج کر رہا ہے، لیکن اپنی تجارت شریعت کے مطابق ہو جائے اور اس میں اپنے گاہک کا نفع اور اپنے گاہک کا فائدہ اور اپنے گاہک کی ہمدردی آ جائے، وہ نہیں ہے۔ گاہک کے دل میں دکاندار کا احساس نہیں اور دکاندار کے دل میں گاہک کی ہمدردی کوئی نہیں، ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کا احساس اور خیال کوئی نہیں۔ والدین اپنی اولاد کی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں لیکن اولاد اپنی والدین کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں جی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس بات کا خیال نہیں کہ میری خوراک حلال مال کی ہو، میرا لباس حلال مال کا ہو تاکہ میری نماز قبول ہو جائے۔ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن یہ احساس کہ میرے افطار جو ہے وہ حلال مال سے ہو،